ایک بھی حدیث اگر انسان کو یاد ہو جائے تو عمل کرنے کے لیے کافی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص وضو کر کے سوتا ہے، ابھی وضو کر کے سونے کی بات کرتا ہوں، پھر بعد میں وضو کی انڈیپینڈنٹ جو فضیلت ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ جو شخص وضو کر کے سو جاتا ہے، یعنی رات سونے سے پہلے وضو کرتا ہے، اللہ رب العزت آسمان سے ایک فرشتہ نازل کرتے ہیں جو اس کے ساتھ رات بسر کر، جو وضو کر کے سوتا ہے اس کے ساتھ آسمان سے ایک فرشتہ آتا ہے جو پوری رات اس کے ساتھ بسر کرتا ہے۔ یہی فضیلت حدیث میں ہو تو عمل کرنے کے لیے کافی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ وضو کرنے والا بندہ جب کروٹ لیتا ہے، اٹھتا نہیں، جب کروٹ لیتا ہے، کئی مرتبہ انسان کی کروٹ ایسی ہوتی ہے کہ انسان بیدار نہیں ہوتا، اور کئی مرتبہ ایسی کروٹ ہوتی ہے کہ جس میں بیداری بھی ہو جاتی ہے۔ یہاں مراد وہ کروٹ ہے کہ جس میں بیدار نہیں ہوتا، انسان لاشعوری طور پر ہل رہا ہے، کروٹ لے رہا ہے، پانسا پلٹ رہا ہے، جتنی حرکات دوران نیند کر رہا ہے، جو بھی حرکت کر رہا ہے، وہ جو فرشتہ رات اس کے ساتھ بسر کرنے کے لیے آیا ہے وہ کہے گا اللہم اغفر لی عبدک، اللہم اغفر لی عبدک، اللہم اغفر لی عبدک، اے اللہ اس بندے کو معاف کر۔ ابھی کروٹ لے رہا ہے، ابھی لاشعوری طور پہ ہے، کروٹ لے رہا ہے، اے اللہ اس بندے کے گناہ معاف کر، کیونکہ یہ وضو کر کے سویا ہے۔ فإنہ بات طاہرا، یہ وضو کر کے لیٹا ہے، صرف وضو کر کے لیٹا ہے، صرف وضو کر کے سویا ہے، اس کے لیے فرشتے مغفرت کی دعائیں کر رہے ہیں آسمان سے نازل ہونے والے۔ لا یسبقونہ بالقول، یہ آیت آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے، لا یسبقونہ بالقول، فرشتے اپنی مرضی سے نہیں بولتے، وہم بامرہ یعملون، اور وہ اللہ ہی کے حکم کی تعمیل کرتے ہوتے ہیں۔ اور آگے اسی آیت کے آگے اگر آپ دیکھیں ولا یشفعون الا لمن ارتضی، اور وہ کسی کی سفارش بھی نہیں کرتے مگر جس سے رب راضی ہو جائے۔ اب بتائیے صرف وضو کرنے سے رب کی ایسی رضا ہے کہ آسمان سے فرشتہ اتر رہا ہے اور اللہ سے دعا کر رہا ہے، اللہ حکم دے رہا گویا اس بندے کے لیے دعا کر، قبول کس نے کرنی ہے؟ اللہ، تو گویا اس دعا کی قبولیت میں کوئی شک نہیں۔ اور اگر اگلی حدیث میں آپ غور کریں، یہاں پہ حدیث میں کروٹ کا لفظ نہیں ہے، یہاں پہ حدیث میں لفظ ہے کہ جس نے وضو کر کے نیند کو اختیار کیا یا سو گیا اور پھر وہ بیدار ہو گیا۔ کئی مرتبہ نیند میں آنکھ بھی تو کھلتی ہے نا، ضروری نہیں ہر کروٹ پہ آنکھ کھلے، لیکن جس وقت آنکھ کھلتی ہے اس وقت بھی فرشتہ یہ دعا کرتا ہے اللہم اغفر لی عبدک، اے اللہ اپنے اس بندے کو معاف کر کہ یہ وضو کر کے لیٹا تھا اور وضو کے عالم میں اس کی آنکھ کھل گئی ہے۔ یہ دو حدیثیں الگ الگ ہیں، ایک کروٹ کی اور ایک بیداری کی، اور اگر اس کے ساتھ تیسری حدیث ملا لی جائے تو بات شاید میں اور آپ اس کے اوپر عمل کریں۔ کیوں جی؟ ارادہ کرتے ہیں نا انشاءاللہ، وضو کر کے سویا کریں گے انشاءاللہ، ارادہ کرنا چاہیے۔ وعدے کرنے سے کئی مرتبہ انسان پھر وعدہ خلافی کا مرتکب ہو جاتا ہے، بجائے ثواب لینے کے گناہ انسان کمانا، یہ مقصد نہیں ہے۔ ارادہ کریں کہ حسب استطاعت، حسب توفیق، میری بہنیں بیٹیاں، میرے بھائی بیٹے، کہ ہمیشہ پوری زندگی یہ عادت اپنا لیں گے کہ وضو کر کے سوئیں گے۔ اس کے اندر ایک جو بہت بڑا فائدہ ہے جس کا ہم نے مشاہدہ کیا ہے اور لوگ ہم سے سوالات کرتے ہیں کہ علامہ صاحب وظیفہ بتائیں، جیسے جمعے کے اندر آپ کے سامنے واقعہ رکھا تھا، وظیفہ بتائیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہمیں کوئی ایسی چیز بتائیں کہ جو دعا کی جائے قبول ہو جائے۔ ہمارے موضوع کے متعلق جو بات ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ وضو کر کے سو جاتا ہے، اس حدیث میں صرف وضو کا لفظ ہے، جو بندہ وضو کر کے سو جاتا ہے اور پھر اگر رات کے کسی پہر کروٹ لی، آنکھ نہ کھلی، آنکھ کھل گئی، نیند کا غلبہ ہے، اس کے لیے بھی فرشتے دعائیں کر رہے ہیں، وہ پچھلی دو حدیثوں میں ہے، لیکن یہاں پہ جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ آنکھ اتنی کھل گئی کہ بیدار ہو گیا، شعور جاگ گیا۔ اگر کوئی بندہ آج یہ شکوہ کرتا ہے میری دعا نہیں سنی جاتی تو اس کے لیے بہترین وظیفہ یہ ہے کہ وضو کر کے سو جائے۔ اپنی تربیت اور ٹریننگ ایسی ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پھر رات کو اگر وہ بیدار ہو گیا، ایسی بیداری کہ جس میں ہوش و حواس آ گیا پورے کا پورا، اس وقت اپنے رب سے جو مانگے گا رب عطا فرما دیں۔ یہ خالی وضو کے ساتھ ہے۔ دوسری حدیث معروف جو آپ سب کو معلوم ہوگی وہ بغیر وضو کے ساتھ ہے، لیکن اس میں کلمات ہیں کہ جو بندہ رات کو سویا اور اچانک آنکھ کھلی، اس نے کیا پڑھا؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ پہلا بات یہ پڑھی، پھر دوسرا کیا پڑھا؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ پھر تیسرا
अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली। ये हदीस इस हदीस से अगरचे मफ़हूमन मिलती जुलती है, लेकिन दोनों का सियाक अलग है, इसलिए आपके सामने रख रहा हूं कि कंफ्यूजन न रहे। ये हदीस खाली वुदू की है कि वुदू करके सोया, उठा, आंख खुली, दुआ की तो कबूल हो गई। वो हदीस खाली कलिमात की है, वहां पे वुदू का लफ्ज मौजूद नहीं है। तो इंसान को क्या करना चाहिए कि वुदू करके सोए, और बिल फर्ज आंख खुल जाए तो वो कलिमात वाली हदीस के ऊपर भी अमल हो जाएगा। और अगर वुदू करके नहीं भी सोया तो अपनी जिंदगी के अंदर इस ट्रेनिंग को हिस्सा बना लीजिए अपनी लाइफ का, कि जब भी आंख खुले, और कसम खाना सिर्फ बात में ताकीद पैदा करने के लिए होता है। ये सिर्फ आप 5 या 6 दिन, सिर्फ 5 या 6 दिन कह रहा हूं। मेरी बहनें बेटियां जो सुन रही हैं, वो भी जो सामीन नाज़रीन सुन रहे हैं, वो भी जो आप सिर्फ 5 या 6 दिन आप हर रोज रात को नियत करके सोएं कि अगर मेरी आंख खुलेगी तो मैं ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर पढ़ूंगा पहले, फिर सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ूंगा, और फिर अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली पढ़ूंगा। ये 3 चीजें पढ़नी है, इस हदीस के अंदर मौजूद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये 3 चीजें पढ़ने के बाद बंदा अपने रब के सामने हाथों को फैला ले और जो जी चाहे मांगता रहे, अल्लाह उसको अता करता चला जाए। बताइए किस वजीफे की आपको जरूरत? क्यों लोगों के दर दर की ठोकरें खाते हो? क्यों मखलूक के पीछे भागते हो? रब ताला आपको, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको कितने उम्दा कुलिये बता के गए हैं। मैंने और आपने अमल नहीं करना, लोगों के पीछे भागना है, उलमा के पीछे भागना है। तो मेरे भाइयों, आप अपनी जिंदगी के अंदर, आपको तजर्बे मुशाहिदे की बात बता रहा हूं, सिर्फ 5 या 6 दिन आज से इरादा करें, ये ट्रेनिंग करके ये अल्फाज अदा करें। अल्लाह, जब भी आपकी आंख खुलेगी उसके बाद आपके मुंह से ये कलमात खुद बहुत जारी होना शुरू हो जाएंगे, और आप उसी वक्त जो आपके दिल की ख्वाहिश होगी आप वो रब के सामने दुआ रख देंगे। होता क्या है, बुनियादी तौर पे हर इंसान हर रोज किसी न किसी परेशानी या मुश्किल का शिकार होता है, हर रोज होता है। अगरचे वो मुश्किलात एक जैसी बड़ी नहीं होती, छोटी होती है। पेमेंट नहीं आई, पैसे नहीं आए, फलां ने ये कर दिया, बेटी की कोई खबर आ गई, बहन की कोई खबर आ गई, रिश्तेदारों की कोई इतला आ गई, फलां बीमार है। हर रोज रात को आपके पास ऑप्शन मौजूद है। एक तो वुदू करके सो जाएं, कलिमात अदा ना भी करें, दुआ करें, कबूल है। और इन कलिमात की अगर आदत डाल लेंगे तो किसी दिन वुदू किए बगैर भी सो जाएंगे, तब भी अल्लाह रब्बुल इज्जत दुआ को कबूल कर लेगा।